بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک امریکن عورت کا واقعہ ہے۔ ایک امریکن عورت تھی، وہ ایک میونسپل کمیٹی کی چیئرمین تھی۔ کمیٹی کا چیئرمین ہونا ایک بڑی پوسٹ ہے، بڑی اس کی تنخواہ تھی اور وہ امیر عورت ایک بڑی کوٹھی میں رہتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کو $5 لاکھ بینیفٹ ملا۔ اپنی نوکری کا تو $5 لاکھ اس کے لیے بہت کافی اماؤنٹ تھی، اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اب وہ اپنی ریٹائرمنٹ لائف گزار رہی تھی۔ ایک جگہ میاں بیوی جا رہے تھے، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو خاوند فوت ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ عورت اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو کسی دوسرے شہر میں کام پڑا۔ اس نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں اور کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی، بڑی گاڑی تھی 4x4، اور ڈرائیو کر کے دوسرے شہر گئی۔ جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا اور اس کو گاڑی روکنی پڑی۔ اس نے نیچے اتر کے دیکھا تو ٹائر پنکچر تھا۔ بڑی گاڑیوں کے ٹائر بہت وزنی ہوتے ہیں، عورت ذات کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے اکیلا اس کو بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ عورت بڑی پریشان، جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں پر وہ پولیس کو نہیں بلا سکتی تھی مدد کے لیے۔ اب وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہے اور ہاتھ دے رہی ہے کہ کوئی رکے اور میری ہیلپ کرے۔ وہ دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ گاڑیاں آتی تھیں، قریب سے گزر جاتی تھیں۔ 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہنے سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی، پسینے پسینے، اور وہ پریشان کھڑی ہے کہ پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیسے نجات پاؤں گی، کون میری مدد کرے گا۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے گاڑی روکی اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں نے اپنی گاڑی کا ٹائر بدلنا ہے اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس بچے نے گاڑی سائیڈ میں لگائی اور آ کے گاڑی کو دیکھا، ٹائر کو دیکھا، اور جب اس عورت کو دیکھا کہ بہت پریشان ہے اور پسینہ پسینہ، اور کپڑے بھی پسینے کی وجہ سے بھیگے ہوئے ہیں جیسے کوئی نہایا ہو، تو اس نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کی گاڑی کا ٹائر بدل دیتا ہوں، تب تک آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہاں پر ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے اور یہ میں اکیلا چینج کر کے آپ کو بتا دوں گا، آپ اتنی دیر دھوپ میں نہ کھڑی ہوں۔ عورت جب اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور اس کو ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی تو اب اس کے ذرا ہوش اور ٹھکانے آئے۔ اب یہ دیکھ رہی ہے ونڈو سکرین میں سے وہ لڑکا گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے کہ جس نے میری گاڑی کے ٹائر کو چینج کرنے کے لیے گاڑی روکی۔ اگر میں اس کو $500 ہدیہ دے دوں، گفٹ دے دوں تو مشکل تو بات نہیں ہے، میرے پاس تو اور بھی پیسے ہیں۔ اس نے اپنے پرس میں سے $500 نکال کر علیحدہ کر لیے۔ جب وہ گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگا، جب وہ گاڑی کا ٹائر چینج کر کے آیا اور اس نے بتایا تو اس عورت نے $500 نکال کے اس کو دینا چاہے، پر اس لڑکے نے معذرت کر لی اور کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے یہ الفاظ بولے "It is objective of my life to help others"، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ When I help someone I feel happy، جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو مجھے دلی سکون ہوتا ہے، بس یہی میرے لیے اجرت کافی ہے۔ یہ عورت اور متاثر ہوئی کہ اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی اور یہ فقرہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، "It is objective"۔ اب یہ اس فقرے کو بار بار اپنے ذہن میں دہرا رہی ہے اور گاڑی چلا رہی ہے۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا چلو آگے کوئی کھانے کی جگہ آئے گی تو وہاں رک کر کھانا بھی کھا لوں گی۔ لہٰذا ایک جگہ کھانے کے لیے وہ رکی اور اس نے کھانے کا آرڈر کیا۔ اب اس کے سامنے جو ویٹرس کھانا لائی وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو حاملہ تھی، تو وہ اس کے لیے کھانا لاتی اور کبھی آتی کبھی جاتی اس کے پاس، اور وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا اس نوجوان لڑکی کو تو اس وقت
ریسٹ کرنا چاہیے، لگتا ہے کہ یہ غریب لڑکی ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ چھٹی نہیں کر رہی، ورنہ اگر پیسہ ہوتا تو یہ چھٹی کر کے آرام کرتی۔ تو اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا تو پریگنینسی کا کافی ٹائم لگتا ہے کہ قریب ہے، تو آپ چھٹی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا کہ میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں چھٹی کروں، تکلیف مجھے ہوتی ہے اس حال میں کام کرنے کی وجہ سے، میرے خاوند کی جاب بھی اچھی نہیں ہے، ہمارے قریب جو ہاسپٹل ہے وہ بہت مہنگا ہے اور اس میں ڈلیوری کے لیے $5000 خرچ ہوتے ہیں۔ میرے خاوند نے کہا تھا کہ $2-3 ہزار میں جمع کروں گا اور $2000 آپ جمع کرنا، تو ہم ان کی پیمنٹ کر دیں گے ہاسپٹل کی، اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتی، مجھے کام کرنا ہے، جب تنخواہ ملے گی تو میں چھٹی کر لوں گی۔ اس کے بعد وہ لڑکی پھر کولڈ ڈرنک کے لیے چلی گئی جو ویٹرس تھی، تو اس کے بعد اس نے دل میں سوچا کہ یہ عورت ضرورت مند ہے، اگر اس کو میں $5000 دے بھی دوں۔ اس نے ایک چیک بک نکالی اور چیک بک میں سے 5000 کا ایک چیک لکھا اور ساتھ میں ایک چٹ لکھی اور لفافے میں ڈال کر بند کر دی۔ تو جب وہ عورت ویٹرس آئی، اس کو کہا کہ یہ آپ کی ٹپ ہے اور اس میں ایک چٹ ہے جو آپ نے یہاں نہیں کھولنی بلکہ اس کو گھر جا کے کھولنا ہے۔ تو جب وہ ویٹرس گھر گئی تو تب تک اس کے جو خاوند تھے وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے۔ تو ان دونوں نے جب کھانے کے بعد آپس میں ڈسکس کیا اور پوچھا کہ کیا انتظام ہوا، تو پھر اس نے کہا کہ آج ایک عورت کھانے کے لیے آئی تھی، اس نے مجھے ٹپ دی اور اس نے کہا کہ یہ لفافہ گھر جا کے کھولنا۔ تو اس کے خاوند نے کہا کہ وہ کدھر ہے لفافہ؟ تو جب وہ لفافہ کھولا تو اس میں $5000 کا چیک تھا اور ساتھ یہ چٹ لکھی ہوئی تھی، "It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy." اور یہ وہی جملہ تھا جو اس لڑکے نے اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر فٹ کرنے کے بعد کہا تھا۔ تو یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کی گاڑی ٹھیک کی تھی۔ تو جیسا کرنا ویسا بھرنا، اس قصے کا جو مضمون ہے کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا، جیسا کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے ویسی ہی بھلائی آپ کے ساتھ بھی کی جائے گی۔